قرآن مجید کا سورہ نمبر 66 سورہ تحریم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال قرار دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہیں؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہاری قسموں کی گرہ کے کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا سرپرستوں کا ساز ہے، اور وہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وہ وقت یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی ایک بات کہی، اور جب اس نے وہ بات کسی اور کو بتا دی اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خیانت کاری سے آگاہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو کچھ بات جتا دی اور کچھ سے اعراض کیا، چشم پوشی کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو اس نے ازراہ تعجب کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی کس نے خبر دی؟ فرمایا، مجھے بڑے جاننے والے اور بڑے باخبر خدا نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور اگر تم ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایکا کرو گی تو تم پیغمبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گی، کیونکہ یقیناً اللہ ان کا حامی ہے، اور جبرائیل اور نیکوکار مومنین اور اس کے بعد سب فرشتے ان کے پشت پناہ اور مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد اللہ ان کو تمہارے بدلے تم سے اچھی بیویاں دے دے گا، جو پکی اور سچی مسلمان ہوں گی، اور با ایمان، اطاعت گزار اور فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار اور شوہر دیدہ اور ابکار کنواریاں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتش دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور درست مزاج ہیں۔ انہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اے کافر لوگو، آج تم عذر و معذرت نہ کرو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور تمہیں ایسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جس دن خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، اس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیز تیز چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ اور اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بیان کرتا ہے، جو دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، بس انہوں نے ان کے ساتھ خیانت، غداری کی، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے، اور ان دونوں بیویوں سے کہا گیا کہ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور اللہ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور دوسری مریم بنت عمران کی مثال بیان کرتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں، پیاموں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی۔